سورہ یوسف کی آیت نمبر 32۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور درد بھی محسوس نہ کیا، قالت تو زلیخا نے کہا، قالت فذلکن الذی، تو یہ ہیں وہ جن پر لمتننی فی، تم مجھے تانا دیتی تھی۔ سمجھا گیا؟ قالت، کہا زلیخا نے، فذلکن، تم جو ہو نا، سمجھا گیا، جس کے بارے میں الذی لمتننی، تم مجھے تانا دیتی تھی، یہ ہے وہ۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا، بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، فَاسْتَعْصَمَ، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے، ما جو آمرہ، میں انہیں کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بھی ضرور وہ قید کیے جائیں گے، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے، اور وہ ضرور جیل خانے میں چوروں اور قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا۔ جب میں تڑپ رہی ہوں تو یوسف علیہ السلام کو بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا، یہ زلیخا نے کہا، جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں، میرے ساتھ حریر میں شاہانہ سریر پر عیش گوارا نہیں ہے، تو قید خانہ کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام مجلس سے اٹھے نا، تو وہ جو مصری عورتیں تھیں وہ ملامت کرنے کے بہانہ سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار آئی۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ ہر ایک کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ مراسم قائم کریں، لیکن اللہ کے نبی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ پسند ہے، الیہ، مجھے، مما، اس کام سے، یدعوننی، بلاتی ہیں یہ مجھے، الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اس سے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہ پھیرے گا، انی، مجھ سے، كَيْدَهُنَّ، ان کا مکر، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادان بنوں گا، اور نادان بنوں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی سن لی، اس کے رب نے اس کی سن لی۔ صَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا عورتوں کا مکر۔
انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، ثم پھر بدا لهم ظاہر ہوئی ان کے لیے من بعد اس کے بعد ما رأوا الآیات جو نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ سمجھا گیا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالیں، ایک مدت تک قید خانہ میں ڈالیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کریں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبری غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور آپ کو قید خانہ میں بھیج دیا۔ سمجھا گیا؟ اس آیت کا ترجمہ پھر ثم پھر بدا یبدو بدون کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ من بعد ما رأوا الآیات پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی، پچھلی مت انہیں یہی آئی لَيَسْجُنُنَّهُ کہ ضرور بھی ضرور وہ اس کو قید خانے میں ڈالیں حتی حین ایک مدت تک۔ سمجھا گیا؟ چلو رکوع ہو گیا؟ چلو